کو مدینہ المنورہ میں دیکھا، امام حسن مجتبیٰ پرتپاک انداز میں پکڑ کے گھر لے آئے، خدمت کرتے رہے۔ چند دن کے بعد 1000 بکریوں کا ریوڑ خدام کے ساتھ اور 3000 درہم و دینار سکہ راج وقت پیش خدمت کیا، عنایت فرمایا۔ جانے لگی نا تو کہا رک جاؤ، آدھا پیالہ ابھی حسین نے بھی پیا۔ در حسین پہ لے آئے، انہوں نے بھی بڑے دل خدمت کی۔ مائی تنگ آ کے کہنے لگی پترو مجھے واپس کیوں نہیں جانے دیتے؟ 1000 بکریوں کا ریوڑ دیا، کیش خدمت کی۔ پوچھنے لگی پہچانا نہیں میں نے، مگر اتنا پتہ لگتا ہے کہ مہمان نواز ہو، کسی اچھی ماں کے بیٹے لگتے ہو، تعارف تو کرواؤ۔ کہنے لگے مائی دودھ کا پیالہ پلا کے اتنی جلدی بھول گئی ہو، قیامت آ لینے دو، اس میدان میں بھی تجھے اسی طرح پہچانیں گے، اسی طرح پہچانیں گے۔ گرامی کا حضرات، حضور کی شان رحمت للعالمین کا مقام یہ ہے کہ ایک غیر مسلم آ گیا، غیر مسلم، توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک غیر مسلم آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا رات کو قیام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ حضور کے گھر میں زیادہ مہمانوں کی گنجائش نہیں تھی، حضور یا مسجد شریف میں ٹھہراتے تھے یا صحابہ کرام میں بانٹ دیا کرتے تھے مہمانوں کو۔ وہ کہنے لگا میں نے ٹھہرنا بھی حضور آپ کے گھر میں ہے، اور 5 بکریوں کا دودھ جتنا حضور کا پورا گھرانہ استعمال کرتا تھا وہ اکیلا پی گیا، سارا کھانا بھی کھا گیا اور بستر پہ پیشاب کر دیا۔ شرمسار ہوا، مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ جس گھر میں آیا ہوں یہ آقا شرمسار کرنے نہیں آئے، یہ سر جھکانے نہیں آئے، یہ عزت ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ صبح صبح رفو چکر ہو گیا، کنویں پہ پہنچا، جا کے کپڑے دھوئے، غسل کیا، دیکھا کہ ایک قیمتی انگوٹھی تو وہی چھوڑ آیا ہوں۔ سوچنے لگا کیونکہ آج کا معاشرہ بھی ذرا سخت مزاج ہوتا ہے نا، تو اس وقت بھی شاید کچھ ایسا ہوگا ارد گرد ماحول کہ وہاں پہ تو بڑا اکٹھ ہو چکا ہوگا، میں جاؤں گا تو وہاں تو لینے کے لینے پڑ جائیں گے۔ لیکن کہتا ہے میری انگوٹھی اتنی قیمتی تھی کہ اس قیمت نے مجھے شرمسار ہونے پہ بھی مجبور کر دیا۔ میں پہنچا تو وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اور حضور رحمت للعالمین اپنے دست مبارک سے بالٹی پکڑ کر بستر پہ پانی بہا رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ لیا، فرمایا آپ نے غسل کر لیا؟ کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، معدہ خراب ہو نہیں جاتا ہے، رکو میں ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے حبیب، میں زیادہ باریک بین اور پڑھا لکھا نہیں ہوں، زیادہ کھانے والا موٹے دماغ کا آدمی ہوں، لیکن میرا موٹا دماغ بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس اللہ کے سچے رسول سچے رسول ہیں۔ وہ واپس گیا، 1-2 نہیں، اپنے قوم قبیلے پن برادری والوں کو، گرد و پیش اکناف و اطراف کے رہنے والوں کو، جن کی تعداد 500 تھی، کہنے لگا میں اس شخصیت کی زیارت کر کے آیا ہوں جس جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھنا ممکن ہے۔ 500 افراد کو لے کر آیا اور آ کے بارگاہ رسالت اللہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ ہم سب کو کلمہ پڑھا۔ 500 افراد کو، اللہ اکبر۔ حضرت میں اختتامی کلمات کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں غربت کی گھر میں بہنیں تھیں جن کی میں نے شادی کرنی تھی، تو حضور علیہ السلام بہانوں سے میری دل جوئی کیا کرتے تھے، میری مدد فرمایا کرتے تھے اور مجھے شرمسار بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک جنگ کے میدان سے واپس آ رہے تھے تو جس اونٹ پہ میں سوار تھا وہ ضعیف تھا، نابر و کمزور تھا۔ حضور علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا کہ جابر تو بہت پیچھے رہ گیا ہے،
حالانکہ پیچھے رہ جانے والوں کو مڑ کر کوئی نہیں دیکھتا، اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ ہمارے آقا کونین رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے گھوڑے کو اس طرح موڑا اور جابر کہتے میرے پاس آ گئے اور فرمانے لگے جابر چلتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی میری سواری اس قابل نہیں ہے۔ آپ نے چھڑی اس طرح سٹک جو تھی نا اس طرح معمولی سی لگائی اونٹ کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد تمام مخلوقات کی طرف رسول بن کر تشریف لایا، بس چھڑی لگانے کی دیر تھی۔ جابر کہتے ہیں کہ اونٹ کو تو اس طرح جس طرح کوئی حرکت آ گئی، اس طرح تیز بھاگا کہ حضور کی سواری سے بھی آگے نکل گیا، کیونکہ اس کو حضور کو حکم مل چکا تھا، آگے نکل گیا۔ حضور نے آدھا ندا فرمایا تو جابر کدھر جا رہے ہو؟ ہم بھی قافلے میں ہیں، ہم بھی ساتھ لے لو۔ یا رسول اللہ سواری کو آپ کا حکم ملا ہے۔ جابر کہتے ہیں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، جب پڑاؤ کیا نا تو فرمایا جابر سواری بیچنا چاہتے ہو؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر فرمایا جابر سواری مجھے بیچ دو، مجھے پسند آ گئی۔ تو میں عرض کی یا رسول اللہ آپ لے لیجیے، کتنے میں دو گے؟ تو جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ سب آپ کا ہی ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ فرمایا نہیں، اگر منڈی میں بیچتے تو کتنے کا بیچتے؟ عرض کی کہ اس کو میں 6 دینار کا بیچتا۔ فرمایا نہیں، میں 10 دینار کا بیچتا۔ میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ بلال 10 دینار جابر کو دے دو اور مال ہم جا کے مدینہ المنورہ میں لیں گے۔ کہتے میں گھر گیا، جا کے بڑا اچھا کچابہ اونٹ پہ رکھا، نئی رسی ڈالی، نہلایا دھلایا، تیار کیا، اونٹ کو سواری کو در رسول تک لے آیا۔ میں نے عرض کی روحی فدا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا مال حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام کو پکڑ لیا، رسی کو۔ بلال جانے وہ جابر بن عبداللہ جانے لگے، گلی کے کونے تک پہنچے نا تو حضور نے آواز دی، فرمایا رک جاؤ، جابر ذرا واپس آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ دیکھو میری سواری ہے، ضعیف ہے، لاغر و کمزور اپنی جگہ پہ، لیکن دوڑنے پہ آئے تو پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور پورے 10 دینار کی میں نے لی ہے۔ جابر جانتے ہو نا کہ محبت تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ اونٹ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ جملے تھے کہ کوئی طوفان تھا جو دل کی بند کھڑکیوں کو کھولتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے بھی مل گئے، سواری کی ضرورت تھی، سواری بھی مل گئی۔ آتا ہے انہیں منگتوں پہ پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ گرامی قدر حضرات، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میں تھوڑا سا مساوقات اس شعر سے اختلاف کرتا ہوں۔ اس شعر کا ماخذ کلام یہ ہے کہ اگر حضور یعنی انبیاء کرام کے حسن کو، کمالات کو دیکھنا ہے تو حضور کے چہرے اقدس کو دیکھنا۔ حسن یوسف تو معراج والی رات خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ تب حسن کی مبارکباد دی نا، شاہ ولی اللہ محدث دل بھی فرماتے ہیں حسن کے 100 حصے پیدا کیے اور ایک حصے کے 2 حصے کر کے آدھا یوسف کو دیا، آدھا پوری کائنات میں تقسیم کیا، اور 99 کے 99 حصے اٹھا کے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو دیتے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہیں، تو نہ دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، آقا کے شان
رحمت کے کیا کہنے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ فتح مکہ ہوا، جب کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی مشن فتح ہونا تو لوگ بڑی فاتحانہ شان اختیار کرتے ہیں، سر کو بلند کر لیتے ہیں اور فخر کرتے نہیں تھکتے۔ علماء سے پوچھ کے جب حضور مکہ المکرمہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، لیکن اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح چھپایا ہوا، مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور شان رحمت کی سب سے خوبصورت بات سنیے، اب مرحلہ آیا کہ اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی بیعت کس کو دی جائے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین منتظر ہیں کہ کس کے نام کا قرآن نکلے گا۔ فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ، وہ ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ پیغام ملا، حاضر خدمت ہوئے۔ فرمایا عثمان یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اللہ کے گھر کی چابیاں ہیں، بیت اللہ کی، حرم پاک کی۔ تجھے یاد ہے ہجرت والی رات میں تیرے دروازے پہ آیا تھا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تھا کہ چند لمحات مجھے چابیاں دے دو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کر لوں، 2 نفل پڑھ لوں۔ ہجرت سے پہلے تم نے مجھے چابیاں نہیں دی تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اب کوئی سزا جاری ہوگی، انتقام لیں گے۔ کہنے لگا اے کریم مجھے معاف کر دو۔ فرمایا معاف کا تو سوال و جواب ایک طرف رکھو، میں تجھے جو سزا دینے لگا ہوں وہ سن لو۔ سزا یہ ہے کہ یہ چابیاں صرف تیرے پاس نہیں، تجھے دینے لگا ہوں صبح قیامت تک تیری نسل کے پاس ہی رہے۔ آپ نے توجہ نہیں شاید فرمائی۔ عثمان بن طلحہ وہ ہیں جنہوں نے چابیاں 2 نفل پڑھنے کے لیے نہیں دی، آقا کونین نے جواب میں چابیاں نسل در نسل منتقل فرمائی۔ علماء سے پوچھئے آج بھی حرم پاک کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اللہ کے خانوادے کے پاس ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ جس آقا، جس محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کی امت میں تخلیق فرمایا، آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ کریں، پیدا ہوئے سجدہ فرمایا، رب حب لی امتی کہا، اور جب آخری سجدہ مقام محمود پہ فرمائیں گے، علماء، فقہاء، بزرگ محققین کہتے ہیں کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک پوری امت کی بخشش نہیں کروا دیں گے۔ جو امتی امتی کہتے رہے، ہم بھی تو بیٹھ کر یہی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ ذکر خدا، یہ ذکر مصطفیٰ اسی طرح صبح قیامت تک قائم و دائم رہے، اور اس ذکر کے صدقے میں پروردگار ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہم سب کو پروردگار بخشش سے، مغفرت سے مزین و مالامال فرمائے۔ اللہ پاک اس جہان کی خیر سے بھی مزین فرمائے، اگلے جہان کی خیر سے بھی مزین فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ کا ایمان افروز بیان سن کے ہمارے ایمانوں کو جلا ضرور ملی ہوگی۔ اللہ پاک ہم اس محفل میں جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور انجم میلاد کمیٹی اسٹاف کی جانب سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ حسب معمول آپ تشریف لائے دور و دراز سے۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ علماء حضرات، ہمارے سید فصیح الدین حسین ولی صاحب، سلطان ریاض الحسن صاحب تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے ہی اثر رونق بنی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سب کو تا دم مرگ، جو باقی زندگی ہے اس تک اپنے محبوب کا ذکر خیر، اور اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو اب میں پروگرام یہ ہے کہ خطاب ختم ہو چکے ہیں، ساری محفل کا اختتام ہے۔ اب سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب پیر
سید فصیح الدین سرورڈی صاحب سے رسالت اسلام کا نذرانہ پیش کریں گے. ہم مل کے سلام پڑھیں گے. اس کے بعد سلطان ریاض الحسن صاحب دعا فرمائیں گے اور دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ اذان ہوگی اور عشاء کی نماز ادا کریں گے. اس کے فوراً بعد لنگر جو ہے وہ جاری کیا جائے شروع ہو جائے گا.